اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ جو اس نے اتاری اپنے رسول پر یعنی قرآن مجید پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور ان کتابوں پر کہ جو اس نے نازل کی اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ اور جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس اللہ کے کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرے گا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، قیامت کا انکار کرے گا، فقد ضل پس تحقیق پکی بات ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا اور ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، مرتد ہو گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں ہی بڑھتے رہے، تو لم یکن اللہ لیغفر لهم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے، ایسا نہیں ہوگا، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 اور 137 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ اس کے 2 درس گزر چکے ہیں، آج تیسرا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے احکامات کو کھول کھول کر تفسیر کے ساتھ بیان فرمایا اور ہر چیز واضح فرما دی۔ ایمان اور ایمان کی جزیات بھی یہاں اللہ نے ذکر فرمائی، کفر اور کفر کی جزیات بھی ذکر فرمائی، پھر ان دونوں کے نتیجے بھی اللہ نے ذکر فرمائے۔ جو ایمان لائے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائیں گے، اللہ اس کی بخشش فرمائیں گے اور جنت الفردوس اللہ اسے نصیب فرمائیں گے، اپنا قرب اور اپنی نسبتیں اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور جو کفر کرے گا انہی تمام جزیات کے ساتھ تو فقد ضل ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں وہ جا پڑا، قریب کی گمراہی نہیں، کفر تو سب سے دور کی گمراہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرتد کے احکام بھی ذکر فرمائے۔ ایک تو ویسے ہی دنیا میں کافر ہوتے ہیں، ایک جو مسلمان ہو کہ پھر کافر ہو جائے، یعنی مرتد ہو جائے، ارتداد کر لے پھر جائے۔ تو ایمان اور ایمان کی جزیات کی تفصیل گزر چکی ہے، اور کل کے درس سے کفر کی جزیات اور ان کا جو صلہ اور نتیجہ ہے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ان میں سے سب سے پہلے کفر باللہ یعنی اللہ کا ہی کوئی انکار کر دے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس وقت دنیا میں 8 ارب کے قریب آبادی ہے، تو اس میں سے 6 ساڑھے 6 ارب آبادی کافروں کی ہے۔ اس میں ہندو ہے، عیسائی ہیں، سکھ ہے، بدھ مت ہیں۔ تو گویا کہ ومن یکفر باللہ جو اللہ کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کو رب نہیں مانتا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر مکمل ایمان نہیں لاتا، بلکہ کوئی اور ہستیوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر لیتا ہے اور اسی کی ذات کی طرح ذات سمجھتا ہے اور اللہ کی صفات کو ان کے اندر لے آتا ہے۔ جیسے ہندو ہیں، کتنی مورتیاں، لاکھوں کروڑوں مورتیاں بنا کے پھر ان مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں کہ یہ گویا کہ وہی خدا ہے اور اس نے اوتار لیا ہے، یعنی اس شکل میں یہاں آ گیا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کفر کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ اللہ کا انکار ہے، اور ملائکہ کا انکار، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا انکار کرنا، یہ بھی کل ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لطیف مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو ہم ان کو حکم دیتے ہیں ہمارے حکم کے یہ پابند رہتے ہیں، ہر حکم کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو حکم دیتے ہیں، اس حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں
اور انسان کی مصلحت جو ہے فرشتوں پر موقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا وجود بنایا، جسم بنایا، اس میں روح بنائی اور ان کو ادراک دیا، وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب کوئی فرشتوں کا ہی انکار کر دے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور یہ ایسے لوگ بہت سے گزرے ہیں۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، جیسے سر سید احمد خان، بہت بڑا نام ہے، ان کو نیچری کہتے ہیں، نیچر قدرت کو کہتے ہیں ہم قدرت کو خدا مانتے ہیں، قدرتی چیزوں کو بس خود مانتے ہیں کہ ہو گئی ہیں، اور اسی طرح انتہائی غلط قسم کے عقائد جو ہیں ان لوگوں کے موجود ہیں۔ تو اسی طرح پرویز اور مشرقی اور اس طرح کے دوسرے لوگ بھی گزرے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی کئی ایسے ہیں، جاوید احمد غامدی اور اسی طرح کئی اور لوگ ہیں جن کے عقائد اس طرح کے پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی جو ملحدانہ تعویلیں ہیں یہ انکار ملائکہ پر مبنی ہے، اور یہ اس طرح تعویلیں کرنے والا وہ ملحد اور کافر شمار ہو۔ اسی طرح اور کس چیز کا کفر کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ کتبی ہی، اللہ کی کتابوں کا بھی انکار کرتا ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک کا بھی انکار انسان پر کفر لازم آنے کے لیے کافی ہے۔ اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایمان اس چیز پر ہے صرف جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی صورت میں، حضرت زبور جو ہے داؤد علیہ السلام پر زبور کی صورت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں اللہ نے نازل فرمائے، یا دوسرے انبیاء پر جو صحیفے نازل ہوئے ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ بعد میں جو اہل کتاب نے، جو ان کی قوموں نے اس میں تحریف کی ہے، رد و بدل کیا ہے، تبدیلی کی ہے، خود سے اس میں داخل کیا ہے یا کاٹ دیا ہے اور اس کی جگہ تبدیلیاں، رد و بدل، تحریف کی ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ مطلقاً جو ہے ہم ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو پہلے اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبروں پر ان کی قوموں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے۔ اب آج کے درس میں انکار رسل کو بھی بیان فرمایا کہ وہ رسولی ہی، جس نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ ان کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ان میں سے کسی ایک رسول کا انکار تمام کے انکار کے برابر ہے۔ گویا کہ ایمان لانے کے لیے ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو ایمانیات میں سے ہے، ایمان کے جز میں سے ہیں، لیکن کافر ہونے کے لیے سب کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا جو ضروریات دین میں سے ہے، جو بنیاد دین میں سے ہے، جو ایمان کے بنیادوں میں سے ہے، ایمان میں سے ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی اور اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے منتخب شدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ انسان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل فرماتے ہیں اور پھر انہیں انسانوں کی رہنمائی پر مامور فرماتے ہیں، تو لہذا ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عیسائی جو ہیں، نصارہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کافر ہو گئے، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتے، اس لیے یہ بھی کفر کے مرتکب ہوئے۔ تو وہ تو صرف ان انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر تورات میں موجود ہے، لہذا وہ بھی منکرین کے صف میں شامل ہو گئے۔ یہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں کہ جن کو حکم ہے کہ آپ نے انبیاء کی توہین نہیں کرنی، توہین تو دور کی بات، سارے انبیاء کو اللہ کے نبی ماننا ہے، اور شریعت آپ نے حضور کی اپنانی ہے، کتاب آپ نے حضور علیہ السلام کی قرآن مجید کو پڑھنا ہے، لیکن ایمان سب انبیاء پہ لانا ہے۔ تو سارے انبیاء پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا جز ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا اس سے کفر لازم آتا ہے۔ اور آگے 5ویں نمبر پر فرمایا والیوم الآخر، جس نے آخرت کے دن، دی لاسٹ ڈے آف دی ورلڈ، دنیا کا آخری دن یعنی قیامت،
جب یہ ایک جہان ختم ہو جائے گا اور یہ سارا سلسلے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ حشر کو قائم فرمائیں گے، ایک نئے جہان میں ہم داخل ہوں گے جس میں حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں گے، اس کو والیوم الآخر، آخری دن۔ تو قیامت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت بھی فرمایا ہے اور آخری دن بھی فرمایا ہے، والیوم الآخر، اور اسی طرح کئی اور نام ہیں قیامت کے، وہ بھی ذکر فرمائے ہیں۔ تو زیادہ تر یہی نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو جس نے آخرت کے دن یعنی قیامت کا انکار کیا وہ بھی منکرین کے گروہ میں شامل ہو۔ تو گویا کہ آخرت پر ایمان لانا بھی جزو ایمان ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہی رہے گا، اگرچہ وہ باقی چیزوں پر ایمان لے آئے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی علماء فلاں آدمی کو کافر کیوں کہتے ہیں، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی کعبے کو بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی نبی مانتے ہیں، قرآن کو بھی کتاب مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اب جو مرزئی ہیں قادیانی ہماری مسجد کی طرح مسجد بناتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہی کچھ پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی کتاب مانتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک عقیدے میں انہوں نے گڑبڑ کر دیا کہ وہ حضور علیہ السلام کے بعد، حالانکہ حضور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، نبیوں کے سلسلے کو اللہ نے حضور پر ختم فرما دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کا انکار نہیں کرتے، حضور کو بھی نبی مانتے ہیں، حضور کو نبی مانتے ہوئے اس کے بعد مرزا قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں۔ اب دیکھیں حضور کا انکار نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی توہین نہیں کی، نبی کو کی نبوت کے منکر نہیں ہوئے، سب کچھ ہوا، قرآن کو بھی مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آذان بھی ہماری طرح دینا چاہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن صرف ایک عقیدے کی نفی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بڑے کافروں میں شمار ہو، تو دنیا کے گمراہ ترین طبقوں میں شمار ہو۔ تو اس لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا اور باقی جو ہے وہ سب چیزوں پر بھی ایمان لے آئے تو یہ آدمی منکر کہ قیامت ہونے کی وجہ سے یہ کفر میں داخل ہو گئے۔ تو قیامت کا جو دن ہے یہ جزائے عمل کا دن ہے، ہر عمل کا بدلہ ہی قیامت میں ملنا ہے۔ اگر اس کا کنسپٹ، اس کا عقیدہ نہ رکھا جائے تو دنیا میں سارا نظام ختم ہو جائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر تو وہ ایمان والے یقین رکھتے ہیں، جیسے بالکل یہ سامنے کھڑی ہے۔ صحابہ اکرام کی یہ کیفیات ہوتی تھی، جب بھی کوئی عمل کرتے تھے، خاص طور پہ نماز کا، تو وہ اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھتے تھے، اور جو ہے بالکل جنت کو سامنے، جہنم کو پیچھے سمجھتے تھے، ایسا خیال کرتے تھے کہ واقعی یہ چیزیں موجود ہیں اور جیسے یہ بالکل ہمارے سامنے ہیں۔ تو ابھی یہاں سے ہم اس دنیا سے گئے تو وہاں داخل ہو گئے، تو اتنا پکا یقین جس طرح مشاہدے کا ہوتا ہے۔ تو قیامت کا دن جزائے عمل کا دن ہے، اسی وجہ سے تو دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ میرے ہر عمل کا حساب ہوگا، میری کمائیوں کا حساب ہوگا، میری نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا، میرے ہر معاملات کو دیکھا جائے گا، اور میری یہ جو ویڈیو دنیا کی بن رہی ہے ایک ایک عمل کی کل قیامت کے دن سب کے سامنے لائی جائے گی، اور میرے سارے افعال سامنے آئیں گے اور ساری مخلوق کے سامنے آئیں گے، اور اللہ میرا احتساب کریں گے، میرا حساب کتاب لیں گے۔ تو بتائیں وہ آدمی غلط کاری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کا یقین ہے کہ میں غلط کروں گا تو میرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اب دنیا میں بھی اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ حاضر موجود ہے، ناظر دیکھ رہے ہیں، میرے اوپر اللہ کی نظر ہے۔ اب وہ بچے گا، جھوٹ سے بھی بچے گا، غلط کاری سے بھی بچے گا، غلط کمائی سے بھی بچے گا، اور نماز کے اندر سستی غفلت سے بھی بچے گا کہ میرا اللہ میرا حساب لے گا۔ تو اس لیے ایمان والوں کی جو سب سے بڑی تربیت ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، ان کو اس حساب والے دن دیکھیں، مالکی یوم الدین، قیامت کو یوم الدین بھی کہا گیا، جزا کے دن کا مالک اللہ ہے سورہ فاتحہ میں۔ یوم الدین بھی اس کا ایک نام ہے، یوم الآخر بھی اس کا نام ہے، والیوم الآخر یہاں کا، وبالآخرتی، آخرت بھی اس کا ایک نام ہے، یوم القیامہ، قیامت کا دن، قیامت بھی اس کا نام ہے، بہت سارے نام ہیں۔ تو بہرحال ایمان جو ہے آخرت پر لانا یہ بھی جزو ایمان ہے، اس کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس دنیا میں جو انسان آیا ہے تو ہر ایک کام کی جزا یا سزا کا ایک دن مقرر ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو اللہ انصاف والا نہیں رہتا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں تو انصاف والا ہوں۔
اب ایک آدمی ایک عہدے پہ ہے، دوسرا اس کے ساتھ ہی اسی عہدے پہ ہے، دو افسر ہیں، ایک جو ہے وہ حلال کی کمائی سے دنیا کی زندگی کو مشقت میں ڈال رہا ہے، کم کما رہا ہے، حلال پہ گزارا کر رہا ہے، اور دوسرا اسی سیٹ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ حرام کی کمائیاں کر رہا ہے، اپنی بلڈنگیں کوٹھیاں بھی بنا رہا ہے، ہر طرف سے حرام سمیٹ رہا ہے، رشوتوں کے بھی بازار گرم ہے، تو کیا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر تو اللہ انصاف والے نہیں ہیں، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن وہ آنے والا ہے جو اس نے دنیا میں حلال کمایا، حلال کے راستے کو اختیار کیا، عبادات کی زندگی، اللہ کے اطاعت کی زندگی گزاری، اس پر اللہ اس کو بے شمار اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ اپنی رضا دیں گے اس کو، اور جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن دوسرے بندے کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا، وما يستوي الاعمى والبصير، لوگوں بتاؤ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں؟ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ظلمات اور نور، اندھیرا اور روشنی، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو جب ایسے ہے تو اسی طرح ایمان والا اور کافر یہ بھی اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ منصف ہے، انصاف کرنے والے ہیں، اس کا عدل قائم ہوگا۔ تو یہ یوم العدل جو ہے، عدل کا دن جو ہوگا، یہ اس دن کا اللہ تعالیٰ ان سب کا حساب لیں گے۔ اور جزا اور سزا کا تصور ہی انسان کو احکام الہی پر عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ جب اسی پر ایمان ختم ہو گیا تو جو اوامر اور نواہی ہے، اللہ کا حکم اور اللہ کے ممنوعات جس سے اللہ نے منع کیا، ان کا تمام تر جو تصور ہے یہ ختم ہو جائے۔ لہذا قیامت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو الغرض یہاں پر تمام اجزائے ایمان کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا، اور اس کے بعد پھر جس نے کفر کیا ان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اور قیامت کے دن کا انکار کیا، تو ان سب کے بارے میں اللہ نے نتیجہ کیا فرمایا؟ فقط ضل ضلالا بعیدا، ایسا شخص گمراہ ہو گیا، اور خالی گمراہ نہیں ہے بلکہ گمراہی میں دور جا پڑا۔ مطلب یہ کہ ایمانیات کا انکار کرنے والے کا صلہ یہ نکلا کہ وہ اصل راستے سے بھٹک گیا، اور جو آدمی اصل راستے سے بھٹک جائے، جس نے جانا لاہور کی طرف ہو وہ پشاور کی طرف چلا جائے اور پھر جاتا ہی جائے، اسے سمجھ ہی نہ آئے، پھر جاتا ہی جائے، وہ تو گلگت جا کے پہنچ جائے گا۔ وہاں جا کے بھی اس کو کوئی کہے کہ تو غلط طرف آ گیا ہے، پھر بھی وہ نہ مانے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہ گمراہ ہو گیا، اور گمراہ بھی تھوڑا نہیں ہے، اس نے دوسرے غلط راستے پہ پاؤں رکھ لیا ہے، اور پھر ضلالم بعیدا، پھر ان گمراہی کے راستوں میں بھٹک ہی رہا ہے اور ان میں جاتا ہی جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرتدین کا کردار، کافر، زندیق، ملحد، مرتد، یہ سارے الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں، تو ان میں سے ایک مرتد ہے۔ تو اگلی آیت میں بار بار ایمان لانے اور بار بار کفر کرنے کا بیان ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ اعتقادی منافقوں کے متعلق ہے۔ منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا عقیدہ ہی منافقت کا ہو، وہ تو کافر ہوتے ہیں، ایک عملی منافق ہیں کہ ہے ایمان والے لیکن عمل منافقوں کے ہیں۔ جیسے جھوٹ بولنے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اگر ایمان والا بھی جھوٹ بولتا ہے تو گویا کہ وہ عملی طور پر نفاق کو اختیار کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے منافق تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو مومن بھی اگر اس طرح کر رہا ہے تو اعتقادی منافق ہو کہ کافر تو نہیں ہے، لیکن ایمان والا ہو کہ عملی منافق ہے، کہ منافقوں کا عمل کر رہا ہے۔ تو یہاں اعتقادی منافقوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں، اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تاہم بعض تیسرے مفسرین کی جو جماعت ہے ان کا خیال ہے کہ یہ آیت عام ہے، اور اس مرتد پر صادق آتی ہے جو ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد ہمیشہ کے لیے مرتد ہو جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، جیسا کہ حضور کے زمانے میں منافقین نے کیا۔ ایک تو مشرکین مکہ تھے، وہ تو پکے ٹھکے کافر تھے، کھل کے تھے، حضور سے جنگیں بھی کی، حضور کو غلط بھی سمجھتے تھے، سب کچھ تھا، یہ تو کھلا کافر، جیسے آج دنیا کے کافر، ان کے احکام الگ ہیں۔
لیکن منافقین حضور پر ایمان لے، عبداللہ ابن ابی ایمان لایا، دوسرے منافقین ایمان لائے، اور ایمان لا کے پھر اسلام کو قبول نہیں کیا، اسی کو منافق کہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن کو اور احکامات کو نہیں مانتا۔ اور ایسے کتنے لبرل قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں اب موجود آ چکے ہیں جو قرآن سے نفرت کرتے ہیں، اللہ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن نام مسلمانوں کے پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا کلمہ سن لے تو پورا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن پڑھتے ہیں، اپنا نام انہوں نے مسلمانوں کی لسٹوں میں لکھایا ہوا ہے اور شناختی کارڈ ان کے مسلمانوں کے ہیں، لیکن دل سے داڑھی، پردہ، اللہ کے احکامات اور علماء، صلحاء اور ان کتابوں اور ان سب پہ جو ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہی منافقین تھے جو حضور کے زمانے میں تھے، حضور کی صفوں میں موجود تھے، نماز ہوتی تھی نماز کی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ منافقین گویا کہ انہوں نے بھی گویا ایک طرح کا ارتداد کا راستہ اختیار کیا۔ اور پھر اہل کتاب کا بھی یہ شیوا تھا، اہل کتاب جو ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، مگر جب حضور علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا زمانہ انہوں نے پایا تو صاف انکار کر گئے۔ تو یہ لوگ کافر ہی رہیں گے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر انکار کر گئے۔ یعنی ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد کسی نے کفر کیا مگر پھر ایمان لے آیا تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن جو مستقل طور پر مرتد ہو گیا، تو مرتد کا حکم یہی ہے کہ جو آدمی شرعی اسلامی اگر حکومت ہو تو حکومت وقت کا یہ حکم ہے کہ جو آدمی اسلام سے پھر جاتا ہے اور اسلام سے پھر کے کسی اور مذہب میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ مرتد ہے، اور 3 دن جو ہے اس کو معافی دی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا تم اپنے اشکالات اور اعتراضات علماء کے سامنے پیش کرو، کیوں، کس وجہ سے تم نے اسلام کو چھوڑا ہے، اتنا عالی شان دین، یہ تو اسلام کی توہین ہے۔ ایک تو داخل ہی نہیں ہوتا، کافر رہتا ہے، وہ اور مسئلہ ہے، لیکن جو اسلام لا کے پھر اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو 3 دن میں وہ اپنے اشکالات دور کرے، اگر 3 دن میں بھی وہ مسلمان نہیں ہوتا، دوبارہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں کیا حال ہے، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک عیسائی جو پہلے عیسائی تھا، ابھی اس کی داڑھی ہے، پگڑی ہے، اور وہ مسلمان ہوا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ 5000 عیسائی میں نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہے، ان کو میں نے مسلمان کیا ہے، اور 2000 خاندان مزید مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں یہ کس ملک میں آ گیا ہوں، تو یہاں جو ہے NGOs اور حکومت وقت اس کو سٹیج سے نیچے اتار دیا۔ گویا کہ دنیا کو ہمارے لوگ، ہماری حکومتیں یہ دکھانا چاہتی ہیں یہاں بڑے مسائل ہیں جی، لوگوں کو جبری مسلمان کیا جا رہا ہے، تو ہم پر یہ الزام، حالانکہ ہم قرآن کو اور اسلام کو سچا دین سمجھ کے مطالعہ کر کے اور تحقیق کر کے ہم اس پہ مسلمان ہوئے، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم کفر کی طرف لوٹ جائیں، اور جو مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں لیتی حکومت، بلکہ جان بوجھ کے ایسے ماحول بنائے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ارتداد کی آندھیوں کے حوالے کر دیا جائے، نئی نوجوان نسل کے ایمان کو، عقائد کو بگاڑا جائے۔ تو یہ عجیب حالت ہے، پھر قیامت نہ آئے اور ہمارے اوپر حالات نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ یہ ابھی ویڈیو میں موجود ہے اور ابھی حال کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ حکومت وقت کا جو ہے اسلامی حکومت کا قائم کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، امارت اسلامیہ قرآن و سنت کے نظام کو قائم کرنا۔ جب تک ہم جمہوریت یعنی جو انگریز اور برطانیہ کا نظام ہے، جب تک ہم غیروں کے نظام کے نیچے رہیں گے اس وقت تک اللہ کی برکتیں ہم سے رکی رہیں گی، اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں کھل کے فرمایا ثم آمنوا ثم کفروا، پھر دوسری دفعہ پھر ایمان لایا، توبہ کی، پھر کافر ہو گیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر بھی توبہ نہیں کی، پھر کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے، تو وہ خذلان کا شکار ہو گئے، شذ بذ کا شکار ہو گئے، شک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ تو ایسے لوگ گویا کہ ایمان سے کھیل رہے ہیں، اللہ کے دین سے کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے دین کو کیا فٹ بال سمجھ لیا کہ جو بھی آئے اس کو جو ہے وہ رد کر دے، جو بھی آئے اللہ کے دین کی توہین کرے، صحابہ کی توہین کرے، قرآن کی توہین کرے، جو کوئی اول پھول بکتا رہے، پردے اور داڑھی کی توہین کرے۔
تو گویا کہ یہ لوگ ایمان اور ایمان کی جزیات سے اور اللہ کے دین سے کھیل رہے ہیں اور آخر کار یہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے آخر میں فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرماتا کیونکہ وہ کفر پر پختہ ہو جاتے ہیں۔ تو توبۃ العبد ما لم یغرغر، حدیث میں فرمایا حضور نے، سچی توبہ تو نزع کی حالت سے پہلے پہلے قبول ہے، یعنی آدمی موت سے پہلے پہلے بھی جب تک حالت نزع طاری ہوتی ہے، سکرات الموت طاری ہو جاتے ہیں اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس مریض کی اور اب اس بیمار کی اور اب اس آدمی کی جو ہے دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اس سے پہلے پہلے جب تک وہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اس موقع تک، اس لمحے تک اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ مگر جو لوگ کفر میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، تو ان کے متعلق اللہ نے فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ نے ان کی معافی کی کوئی صورت باقی نہیں رکھی، کوئی معافی نہیں ہے۔ ولا لیہدیہم سبیلا، نہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت کے طالب ہی نہیں ہے، وہ اسلام اور ہدایت کو چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی خود غرضی کی وجہ سے یا کسی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں، مگر جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کفر کا راستہ پکڑ لیتے ہیں اور اسی طرح دائمی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ تو اب اگلی آیت میں اعتقادی جو منافق ہیں ان کی تفصیلات بھی بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ کفر سے، شرک سے، ارتداد سے، منافقت سے، یا اللہ رسم و رواج سے، بدعات سے، یا اللہ گناہوں سے ہم کی، ہماری نسلوں کی، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ قرآن مجید، قرآن و سنت پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن و سنت کی بالادستی اور زور نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو بلند فرمائیے، قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت لانے اور ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کے لیے نور فرمائیے، نور بنائیے۔ یا اللہ ہر طرح کی ظلمات اور اندھیرے، کفر شرک کے اندھیرے، منافقت کے اندھیرے، یا اللہ رسم و رواج بدعات کے اندھیروں سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو مرحومین متوفین مؤمنین ہیں یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔